السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں نفیس اکبر قاسمی مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈے سنگھ پریوار والوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ اسلام میں غزوہ ہند کی پیشین گوئی کی گئی ہے کہ مسلمان آئیں گے، ہندوستان کے ہندوؤں کو قتل کریں گے، یہاں کی مال و دولت پر قابض ہو جائیں گے، اس کو لوٹ لیں گے اور جو یہاں کے حکمراں ہوں گے ان کو قید کر کے ہتھکڑیاں ڈال کر یہاں سے لے جائیں گے۔ اس پروپیگنڈے کو مسلمانوں اور غیر مسلم بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے بہت ہی شدت کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ہندوؤں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، لہٰذا اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں 3 نکات پر غور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اس سلسلے میں جو حدیثیں منقول ہیں وہ فنی اعتبار سے معتبر ہیں یا معتبر نہیں، ان کا درجہ کیا ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہند سے کون سا علاقہ مراد تھا۔ نمبر 3، یہ واقعہ پیش آ چکا ہے یا پیش آنے والا ہے۔ ان تینوں نکات پر غور کیا جائے تو مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے گا اور اس اعتراض کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ جہاں تک احادیث کی بات ہے تو اس سلسلے میں بحیثیت مجموعی 4 حضرات سے روایتیں منقول ہیں۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفوان بن عمر رحمۃ اللہ علیہ، کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ۔ غزوۃ الہند سے متعلق حدیثیں۔ اس سلسلے میں بعض راویوں پر کلام کے باوجود جو روایت فی الجملہ معتبر تسلیم کی گئی ہے وہ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ ایک وہ گروہ جو ہندوستان سے غزوہ میں شریک رہے گا، دوسرے وہ جو دجال کے مقابلے یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الگ الگ واقعات کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ ایک واقعہ ہندوستان سے متعلق ہے اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد آپ کے ساتھ جہاد سے۔ اس سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ہندوستان پر فوج کشی ہوگی، لیکن یہ فوج کشی کیوں ہوگی؟ کیا مسلمان اس میں حملہ آور ہوں گے یا یہاں کے کسی حکمراں کی زیادتی کی وجہ سے مسلمان فوج کشی پر مجبور ہوں گے، جیسا کہ راجہ داہر کے خلاف محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو قدم اٹھانا پڑا تھا؟ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ دوسرے، اس روایت میں حکم نہیں ہے کہ مسلمانوں کو حملہ کرنا چاہیے، بلکہ صرف خبر ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ مسلمان فوج کشی کریں گے، اس وقت اس میں شرکت باعث ثواب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، تو اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو بہترین شہداء میں ہوگا، اور اگر لوٹ آیا تو ابو ہریرہ دوزخ سے آزاد ہوگا۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی جبر بن عبیدہ آئے ہیں اور ان کے بارے میں اہل فن جیسے علامہ مزی کا خیال ہے کہ وہ معتبر نہیں ہیں۔ علم رجال کے بڑے ماہر حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال میں بھی ان کی حدیثوں کو منکر یعنی ناقابل قبول قرار دیا ہے، اور موجودہ دور کے 2 بڑے محدثین نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ ایک تو علامہ ناصر الدین البانی، انہوں نے ضعیف سنن النسائی میں حدیث نمبر 222-223 کے تحت اس کا ذکر کیا ہے۔ دوسرے ڈاکٹر شعیب ارناوت، جنہوں نے مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پر تحقیق کی ہے، انہوں نے بھی مسند احمد کی تخریج میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 29 پر لکھا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے میرے خلیل صادق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں ایک فوج سندھ اور ہند کی طرف سے جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو اگر میں نے اس کو پا لیا اور اس میں شہید یعنی آزاد ہو گیا تو یہی مقصود ہے، اور اگر میں واپس آ گیا تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جس کو اللہ نے دوزخ سے آزاد کر دیا۔ اس روایت میں 2 خامیاں ہیں۔ ایک تو اس میں ایک راوی ہیں برا بن عبداللہ غنوی، ان کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ یحییٰ بن معین نے کہا ہے لم یکن حدیثہ بذاک، یعنی ان کی حدیث قابل قبول نہیں ہے۔
اور ضعیف کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث اور ناقد رجال ہیں، انہوں نے بھی ان کو ضعیف کہا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریب التہذیب میں ان کا ضعیف ہونا نقل کیا ہے۔ دوسرے اس روایت کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، لیکن ایک بڑے پائے کے محدث امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سماع ثابت نہیں ہے، گویا اس کی سند میں درمیانی واسطہ کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ڈاکٹر شعیب ارناوت نے مسند امام احمد کی تعلیق میں کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اور ضعف کی وہی دو جہتیں بیان کی ہیں جن کا ابھی اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں روایتوں کو دیکھا جائے تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریبی دور میں پیش آنے والا تھا، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے منتظر تھے کہ اگر ان کی زندگی میں ہندوستان کی طرف فوج کشی ہوئی تو وہ اس میں شریک ہوں گے۔ اس میں ایک لفظ ہے بعث الی السندھ والہند، ایک فوج سندھ اور ہند بھیجی جائے گی، تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس میں ہند سے ہند کا وہ علاقہ مراد ہے جو اس وقت مغربی پاکستان کا حصہ ہے، یعنی دریائے سندھ کے دونوں کنارے۔ صفوان بن عمر کی روایت اس طرح نقل کی گئی ہے۔ صفوان رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہند میں جہاد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہ ہند کے راجاؤں سے اس حال میں ملیں گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، پھر وہ شام کی طرف لوٹیں گے تو شام میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے۔ بعض سندوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے۔ اس کو 3 ذریعوں سے نقل کیا گیا ہے، ایک ولید سے، اور ولید محدثین کی اصطلاح میں تدلیس کیا کرتے تھے، یعنی اپنے استاد کا نام حذف کر کے اگلے شخص سے روایت نقل کر دیتے تھے۔ اب جس شخص کا نام نہیں لیا گیا ہو سکتا ہے کہ وہ معتبر راوی نہ ہو، اس لیے ایسے شخص کی روایت محدثین کے یہاں اس وقت تک قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ براہ راست اپنے استاد سے روایت سننے کی صراحت نہ کر دے، اور یہ کیفیت اس روایت میں نہیں ہے۔ دوسرا ذریعہ بقیہ بن ولید کا ہے، ان کی بھی یہی کمزوری ہے، یہ بھی تدلیس کرنے والے راویوں میں ہیں۔ تیسرا ذریعہ ارطاط ہیں، ان کی سند میں اتصال نہیں ہے، یعنی بعض واسطے ذکر نہیں کیے گئے ہیں، نیز صفوان نے کسی کے واسطے سے روایت لی ہے، ان کا نام مذکور نہیں ہے، وہ واسطہ صحابی کا بھی ہو سکتا ہے اور بعد کے راوی کا بھی، اس لیے یہ تینوں ذریعے اہل فن کے نزدیک غیر معتبر ہیں۔ حکم بن نافع اس شخص سے نقل کرتے ہیں جس نے کعب احبار سے نقل کیا ہے کہ بیت المقدس کا ایک حکمران ہندوستان کو فوج بھیجے گا جو اس ملک کو فتح کر لے گی، وہ ہندوستان کو رون ڈالے گی، وہاں کے خزانے لے لے گی، وہ بادشاہ اس سے بیت المقدس کو آراستہ کرے گا، یہ فوج ہندوستان کے حکمرانوں کو ہتھکڑیوں میں لے کر آئے گی، اور مشرق و مغرب کے درمیان کے تمام علاقے اس کے لیے فتح کر لیے جائیں گے، اور دجال کے نکلنے تک اس فوج کا ہندوستان میں ہی قیام رہے گا۔ نعیم بن حماد فی الفتن حدیث نمبر 1212، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اولاً تو یہ کعب احبار کا قول ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صحابی بھی نہیں ہیں، تابعی ہیں، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا ہے، البتہ آپ کے صحابہ سے ان کی ملاقات ہے، ان کا شمار پہلے یہود کے بڑے علماء میں تھا، پھر مسلمان ہو گئے، تورات پر ان کی گہری نظر تھی، اس لیے یہ بھی بکثرت تورات کی روایات نقل کیا کرتے تھے، اس لیے مفسرین اور محدثین ان کے اقوال کو قبول کرنے میں کافی احتیاط کرتے ہیں، بظاہر یہ روایت بھی اسی طرح کی ہوگی۔ دوسرے حکم بن نافع نے کن کے واسطے سے یہ روایت سنی ہے اور ان کے اور کعب کے درمیان کس کا واسطہ ہے، وہ واسطہ معتبر ہے یا نہیں یہ بھی واضح نہیں ہے، اس لیے یہ بھی غیر معتبر روایت ہے، اور صرف اسی ایک روایت میں ہندوستان کے حکمرانوں کو ہتھ کڑی پہنا کر لانے کا ذکر ہے۔ ہند سے مراد دوسرے نقطے کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہند کا علاقہ تھا اس سے بہت مختلف تھا، جسے اس وقت ہم بھارت کہتے ہیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب آریہ اس ملک میں آئے تو انہوں نے اس خطے کا نام سندھو رکھا،
کیونکہ وہ اپنی زبان میں دریا کو سندھو کہتے تھے۔ ابتداً وہ اس ملک کو سندھو کہتے رہے، مگر آہستہ آہستہ وہ اسے سندھ کہنے لگے۔ ایرانیوں نے اپنے لہجے میں سندھ کو ہند کر ڈالا اور یونانیوں نے ہا کو اس کے قریب المخرج حرف حمزہ سے بدل کر اند کر دیا۔ رومن میں یہ لفظ اند سے انڈیا ہو گیا، اور انگریزی زبان میں چونکہ دال نہیں اس لیے وہ انڈیا۔ وہ ہند موجودہ پاکستان کا علاقہ تھا۔ دریائے سندھ کے ایک طرف کا علاقہ سندھ اور دوسری طرف کا ہند کہلاتا تھا، لہٰذا حدیث میں جس ہند کا ذکر آیا ہے وہ موجودہ ہندوستان نہیں ہے جس میں اس وقت ہم لوگ رہتے ہیں اور جس کی راجدھانی دہلی ہے، بلکہ یہ علاقہ اس وقت پاکستان کی شکل میں موجود ہے، جہاں صدیوں سے مسلمان آباد ہیں اور جہاں ایسی ہی ہندو آبادی نہیں ہے جس کو زیر کرنے کے لیے کسی فوجی کارروائی کی ضرورت ہو، اور نہ اس خطے میں ہندو راجاؤں کی حکومت ہے۔ غزوہ ہند ہو چکا۔ تیسرا قابل غور نکتہ یہ ہے کہ یہ مہم انجام پا چکی ہے یا مستقبل میں انجام پانے والی ہے، تو بظاہر اس سے وہی فوج کشی مراد ہے جو سن 90 ہجری مطابق 712 عیسوی محمد بن قاسم نے کی تھی، کیونکہ یہی عربوں کی پہلی فوج کشی تھی، اور اس طرح کی پیشین گوئی میں پہلی فوج کشی ہی مراد ہوتی ہے۔ مسلمان اس ملک پر صدیوں حکمراں رہے۔ اب بھی افغانستان اور پاکستان جو گزشتہ زمانے کا ہند تھا میں مسلم حکومتیں قائم ہیں۔ موجودہ بھارت کی مشرقی جانب بنگلہ دیش ہے اور قریب ترین سمندری پڑوسی مالدیپ ہے۔ یہ سب مسلم ممالک ہیں۔ خود بھارت میں 20 کروڑ مسلمان آباد ہیں جو اس ملک کے چپے چپے پر بسے ہوئے ہیں۔ نیز بھارت میں ہندو راجاؤں کی حکومت نہیں ہے بلکہ ایک سیکولر حکومت ہے جس میں مسلمان بھی شریک ہیں اور وہ یہاں کے اعلیٰ ترین سیاسی عہدوں پر فائز رہے ہیں، لہٰذا یہ دعویٰ کہ غزوۃ الہند ہونے والا ہے اور اس میں مسلمان یا کوئی مسلم ملک موجودہ بھارت پر حملہ کرے گا جس سے یہ پیشین گوئی پوری ہوگی، ایک بے معنی بات ہے۔ دوستو، ویڈیو کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔